السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے عزیز امید کرتا ہوں کہ آپ جس حال میں بھی ہوگے خوش اور خیر سے ہوں گے۔ میرا نام محمد سلیم علیہ پٹو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن ماسٹری چینل کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے پہلے بھی کی ہے سابقہ کلاس کے اندر، مخارج کے حروف کے حوالے سے تفصیلی جو باتیں ہم وہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان میں سے بہت ساری باتیں ہم نے کر لی ہے سابقہ کلاس کے اندر۔ جو ہمارا سبق تھا حروف ترفیع کے بارے کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو سابقہ کلاس کو آپ نے نہیں دیکھا نہیں سنا تو لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں جا کر پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے دوسری گزارش ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ جو ہم ویڈیو بنانے والے ہیں یہ سب سے اہم اور بہت قیمتی باتیں ہیں اس کے اندر، اب اس کو اینڈ تک اگر دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا بہت مختصر ویڈیو ہے، بہت آسان ویڈیو ہے، بہت آسان سبق ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت آسان ہے، تو وہ کون سا سبق ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں؟ وہ ہے حروف نطیہ کے بارے میں۔ اب یہ حروف نطیہ، اس کو حروف نطیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو حروف نطیہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ حروف نطیہ ہے کتنے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں۔ حروف نطیہ 3 ہیں، تا دال تا۔ کتنے ہیں حروف نطیہ؟ 3 ہیں، تا دال تا۔ اب یہ ہمارا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 حروف ہے، حروف نطیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنی کاپی پر بھی نوٹ کر لیں۔ اس کو حروف نطیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نطیہ، یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اسی لیے نطیہ کہا جاتا ہے تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو، تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو۔ اب یہ کھردری جگہ ہوتی ہے اوپر، اسی کو نطیہ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ تا دال تا وہیں سے ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو حروف نطیہ کہتے ہیں، یعنی کھردری جہاں پر جگہ ہے وہاں سے تا دال تا ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حروف نطیہ کہتے ہیں۔ اب یہ کھردری جگہ ہے کہاں پر؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ زبان سے اگر اوپر آپ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے تو آپ ایک ایسا کام کریں، آپ جو اپنا انگوٹھا ہے اس انگوٹھی کو اوپر کے تالوں سے رگڑیں، تھوڑا سا کیا کریں رگڑ لیں، تو آپ کو محسوس کریں گے جیسے آپ یہ آپ کا انگوٹھا ہے تو آپ اس انگوٹھے کو کیا کریں اوپر کے تالوں سے کیا کریں اس کو رگڑیں گے۔ جب آپ اس کو انگوٹھے کو اوپر کے تالوں سے رگڑیں گے تو آپ محسوس کریں گے لکیریں ہیں اوپر، محسوس کریں گے کچھ اس کے اندر کیا ہے، کچھ لائنز ہیں، جو کھردری لائنز ہیں اس کو کہا جاتا ہے کھردری جگہ، اور سمجھائی جس کو ہم کیا کہتے ہیں نطیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، تو اسی بنا پر اس کو ہم حروف نطیہ کہتے ہیں۔ یہ اسی جگہ سے ادا ہونے والے حرف ہیں، تا دال تا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی جو دانتوں اور جو ثنائے علیہ کے دانتوں کے اوپر جو جہاں سے مسوڑی ہوتی ہے وہاں پر ایک کھردری جگہ ہوتی ہے، آپ اگر لگائیں گے انگوٹھا لگائیں گے رگڑیں گے تو آپ کو چیز محسوس ہو جائے گی، تو اس جگہ کا نام ہے کھردری جگہ۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حروف نطیہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف نطیہ کون سے ہیں؟ تا دال تا، یہ 3 حروف ہیں، اس کا نام عربی کے اندر حروف نطیہ کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، اصل جو مسئلہ ہے، اصل بات ہے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اصل بات اب ہم چلتے ہیں ان حروف کی نطیہ کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ کو اپنی کاپی پر کیا کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ اصل بات یہ کہ جب زبان کی نوک، زبان جو ہماری ہوتی ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تب جا کے تا دال تا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک، زبان جو آپ کی یہاں پر اسکرین پر زبان شو ہو رہی ہے، تو یہ جو زبان کی یہ نوک جو پیچھے مڑی ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو رأس اللسان کہتے ہیں۔ زبان کی نوک سے کیا مراد ہے؟ زبان کی نوک سے ہم کہتے ہیں رأس اللسان کو۔ رأس اللسان یعنی زبان کو جو سرہ ہوتا ہے، رأس عربی میں سر کو کہتے ہیں، جو چوٹی ہوتی ہے، اس کے سندھی کے اندر مختلف نام ہے، تو نوک بھی کہا جاتا ہے۔ تو زبان کی رأس اللسان جب یہ اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تب جا کے تا دال
तो अदा हो जाए। अब आपने जाना है कि ता दाल तो की अदायगी जो है वो क्या है, इनकी अदायगी क्या है, वो सेम है। इनकी निकलने की जगह क्या है, वो एक है। लेकिन इनके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ है, जो डिफरेंस चीज़ है, उस चीज़ को हमने समझना क्या है, बहुत समझना ज़रूरी है। इसके अंदर जो फ़र्क है आप समझ लीजिए, जो फ़र्क है, लेकिन इनकी अदायगी तो एक है, लेकिन इनके अंदर जो फ़र्क है उसको समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने उसको फ़र्क को नहीं समझा, इसके अंदर जो डिफरेंस चीज़ है उसको हमने नहीं समझा, तो हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। यहाँ पर गलती छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ ये है, वो है तफ़ख़ीम और तरकीक के एतबार से। वो कौन सी चीज़ है, तफ़ख़ीम और तरकीक के एतबार से है, यानी पुर और बारीक के एतबार से। याद रखो वो जो हरूफ ता और दाल है उसको हरूफ मुरक्कक कहते हैं, यानी ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ। और उसके बाद जो हरूफ है तो, ये हरूफ क्या है, मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है, इसको हरूफ मुस्तलिया कहते हैं। और उस ता और दाल को हरूफ मुस्तफिला भी कहते हैं। बारीक पढ़ा जाने वाले हरफ को हरूफ मुस्तफिला कहते हैं, और मोटा पढ़ जाने वाला हरूफ को हरूफ मुस्तलिया कहते हैं। जैसे तो ये हरूफ क्या है, मुस्तलिया है। ता और दाल ये हरूफ क्या है, मुस्तफिला है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है, ता को हम बारीक पढ़ते हैं, ता तो, ता दाल तो, ये हैं तीन हरूफ। इनकी अदायगी एक है, इनकी निकलने की जगह एक है, लेकिन इनके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ है वो हमें समझना है। अहम बात उस चीज़ की है जो अभी बात करने लगा, वो बहुत सबसे अहम बात है। अगर इस बात को हमने नहीं समझा, हमने गलत याद कर दिया, जैसे आया वैसे अल्फाज वहीं से निकाल दिए, लेकिन जो मुख्तलिफ चीज़ है वो नहीं समझा, तो समझो हमने पूरा कुरान मजीद को क्या कर दिया, गलत पढ़ दिया। उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती करेंगे तो वह बहुत वहाँ पर बड़ा नुकसान होगा। माना के अंदर क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। अगर माना में तब्दीली हो जाएगी तो बसा औकात नमाज क्या फासिद हो जाती है। तो इससे हमें बचना भी ज़रूरी है, औरों को भी बताना ज़रूरी है। तो वो डिफरेंस चीज़ कौन सी है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ता, आप पढ़ें ता दाल, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ता दाल, ता दाल। अब इसके अंदर जो डिफरेंस चीज़ है वो है आवाज़ की। किसकी, आवाज़ की। ता का जो आवाज़ है वो बारीक है, दाल, ये ता दाल दोनों क्या है, ये मुरक्कक के, हमने आपको पहले बताई, ये मुस्तफिल हरूफ है, एक उसको बारीक पढ़ते हैं। ता दाल, सारा खेल जो आवाज़ का है। यहाँ पर है ता ता दाल, ता ता दाल, ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। और दूसरा कौन सा हरूफ है, दाल, ये भी बारीक पढ़ा जाने वाला है। और दूसरा कौन सा हरूफ है, तो 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 इसको क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, इसके अंदर मोटापन आएगा। तो आवाज फर्क किस में होगा, आवाज के अंदर होगा। सारा फर्क जो है, हरूफ तो एक जैसे ही, इनका आवाज के अंदर जो फर्क है वो बारीक और मोटे का, बारीक और पूर्व पढ़ा जाने वाले का, वो उसका जो फर्क है वो ये फर्क है। तो इसका हमने फर्क करना क्या है, जरूरी है। अगर हमने क्या कर दिया, वहां पर लफ्ज पूर्व पढ़ा जाना होता, वो पूर्व पढ़ा जाता, जैसे सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ पर क्या है, तो क्या है, मोटा पढ़ा जाने वाला है। अगर यहाँ पर हमने क्या पढ़ दिया, ये पढ़ दिया सिरातल मुस्तकीम, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दुरुस्त तरीका, सही तरीके से कौन सा है, सिरातल मुस्तकीम, ये सही जगह। चलो यहाँ तक जो आज जो हमारा सबक था वो ये था। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम सबसे जो अहम चीज है, वो जो जरूरी चीज है, वो ये है कि इसकी मश्क, हरूफ की मश्क करेंगे, बारीक की पुर की। इनकी अगर मश्क नहीं की, बार बार नहीं पढ़ा, तकरार नहीं किया, तो हमें इसके लफ्ज अदायगी नहीं होगी। याद तो कर लेंगे हम, ये बारीक पढ़ा जाने वाला, ये पुर पढ़ा जाने वाला पे, लेकिन उसके अंदर जो अहम चीज है वो है मश्क की। हमने सबसे पहले इसकी मश्क करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं ता की तरफ। ता ये जो बारीक पढ़ी जाने वाला हरफ है, ता ता, ज़बान के नोक ऊपर के सनाए उला की जड़ों के साथ लग जाए। ता, हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत। आई बात समझ में। इसी तरीके से तफ़अलून, तत्तक़ून,
تفعلون، تتقون، تکذبون، یہ حروف ہے، یہ ان کی کیا ہے مشق ہے، اس کو اسی طرح باریک پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کون سا حرف ہے؟ دوسرا حرف ہے دال کی مشق، یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے دال، دال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد۔ اب آپ نے یہ سمجھا ہوگا، یہ سنا ہوگا، یہاں پر ہمیں آواز ادا کریں، د د د کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے، یہ د د آواز کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ یہ جو حروف ہے دال، یہ حروف اس کے اندر کیا آتا ہے، اس کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے، یہ جنبش حروف کلکلہ کے حروف میں سے ہوتی ہے، تو دال کیا حروف کلکلہ کے حروف میں سے، یہ آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے، تو یہاں پر اس میں جنبش پیدا کرنی ہوگی، اد، 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 حمزہ دال زبر اد، جیسے شہداءکم، دیارکم، اسی طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے باریک پڑھنا ہے، اس کے اندر جنبش بھی پیدا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں جو حرف ہے وہ ہے طا، اس کو کیا کریں گے پر پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، تو اس کی مشق کس طریقے سے کریں گے، طا، 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 حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، اس کے اندر کیا پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی جنبش پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اندر بھی جنبش ہوگی، طا، اط، 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 ای بات سمجھ میں، صراط المستقیم۔ اسی طرح والتین والزیتون وطور سینین، پہلے جو تا تھا والتین کا باریک پڑھا جائے گا، آگے وطور سینین اس کو پورا پڑھا جائے گا، تا حروف مسلح میں سے، اور اسی طریقے سے اس کی مشق کریں گے ہم، اگر بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا، اور جو بھی سبق ہم پڑھ رہے ہیں تو جس لحاظ سے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے اعتبار سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے ہمارا ویڈیو مکمل دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، تاکہ تمام لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔